السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ آج تیسرے پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے میں 17 رکوع اور 125 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی 253 سے آخری آیت 286 تک 34 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 1 سے 91 تک 91 آیتیں ہیں۔ نمبر 1 تیسرے پارے کے شروع میں پیغمبروں اور آیت الکرسی کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 253 سے 255 تک۔ پھر اسی طریقے سے دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر آگے ہے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے، ڈیبیٹ کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے کیسے مناظرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 عظیم نشانیوں کا، نمونوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پرندے کو جو مردہ تھا اس کو زندہ کر دیا، عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کیا۔ تو یہ سب چیزیں یہ بتلاتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ ایک دانہ جو بھی دیتے ہیں، پھر ایک بالی ہے، 7 بالیاں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی بڑھتے رہتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا اور صدقہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی احسان جتلانا، میں نے دیا ہے، میری وجہ سے ایسا ہے، میں نے اس کی ہیلپ کی ہے، نہیں، اللہ کے لیے کی ہے۔ تو جہاں ہم احسان جتلائیں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، تو ایسا صدقہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ سود بیاج کی حرمت اور اس کی قباحت کا ذکر ہے۔ بیاج، سود، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا کہ شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہے۔ اور سودی کاروبار کرنا، بیاج کا، انٹرسٹ کا کام کرنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی آیت جو آیت دین ہے، قرض کے لین دین کے بارے میں، سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 282 ہے کہ جب تم لوگ لین دین کرو تو لکھ لو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ ہم اور آپ جب لین دین کرتے ہیں اس کو لکھتے نہیں ہیں، کس سے کتنا قرضہ لیا، ارے دوستوں میں کیا لکھنا، تو جب نہیں لکھیے گا تو آگے چل کے جھگڑا ہو جائے گا، سامنے والا آپ کا کھا جائے گا، کیا پروف ہے دکھاؤ۔ اس لیے لکھ کے رکھنے کا تاکہ بعد میں کوئی آرام سے اس کو پورا کر دے۔ اگر ہم اور آپ دنیا سے چلے گئے تو لکھا ہوا رہے گا تو کوئی ادا کر دے گا۔ پھر اسی طریقے سے اب تیسرا پارہ جو ہے اس کے اندر سورہ آل عمران ہے، اس میں متشابہات اور محکمات آیتوں کا ذکر ہے۔ متشابہات، کچھ آیتیں ملتی جلتی ہے، کچھ آیتیں محکم ہیں۔ محکم مطلب نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، لیکن کچھ مشابہ چیزیں ملتی جلتی، تو اس کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ پھر اسی طریقے سے مال و دولت سے انسان کی محبت فطری ہے، اس کا ذکر ہے۔ آدمی مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے محبت میں بھی انسان کی جو محبت ہے وہ عورت سے زیادہ ہے، بال بچوں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی چند نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کہ اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہ سمجھے کہ فلانا ہم کو ذلیل کر رہا ہے یا کوئی ہم کو عزت دے رہا ہے، جی نہیں۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم اور آپ محبت کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، درجات بلند کر دیں گے۔ پھر آگے ہے مریم علیہ السلام کی پیدائش اور کرامت کا تذکرہ ہے۔ مریم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئیں؟ ان کی امی نے نظر مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو ہم اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو آپ کیسے کریں؟ تو اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ پھر اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کا مقام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو کرامات ہوئے ہیں، معجزات ہوئے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ مردے کو وہ زندہ کر دیتے تھے، پھر اسی طرح مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اڑا دیتے تھے۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ وہ اپنے حکم سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کو یہ نشانی دی تھی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، ابھی وہ آسمان پہ موجود ہیں۔
قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے اہل توحید کو ایک اللہ، یعنی لوگوں کو بلانا ہے ایک اللہ کی طرف، اہل کتاب کو توحید کی طرف بلانا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بشیء ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے جب ہم اور آپ بات کریں کرسچن سے تو یہی کہیں کہ تم آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ اگر وہ مانے تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں، سیدھا بول دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے دنیا خریدنے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اخیر میں تیسرے پارے کے ہے اسلام ہی اللہ کا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین دھرم پہ چلے گا اور دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ سے یہ دھرم اسلام کے علاوہ کوئی بھی قبول نہیں ہے، اور آخرت میں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اب یہ تیسرے پارے کی جو آخری بات ہے اس میں یہ ہے قیامت کے دن کافر لوگ جو اسلام پہ نہیں مرے ہیں زمین بھر کے بھی اللہ کو سونا دینا چاہیں گے اور فدیہ دینا چاہیں گے، مال دینا چاہیں گے کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے اور ہماری جان چھوڑ دے، تو وہاں بخشائش ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ چند خلاصے تھے، 17 پوائنٹ میں نے ذکر کر دیے۔ اب تیسرے پارے کے سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال و جواب کے لیے آپ لوگ ریڈی ہیں؟ بالکل ریڈی ہیں انشاءاللہ۔ اور سوال ہلکا رہے گا، حلوہ رہے گا یا بھاری رہے گا انشاءاللہ؟ جو بھی رہے ہم تیار ہیں، سیدھا بولیے، جو بھی رہے اس کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں۔ دیکھیے سوال و جواب کے لیے کتنی موٹی کاپی ہے، یہ پورا قرآن کے سوال و جواب لگ بھگ 1600 سوالات بنے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی جو میرا قرآن آنے والا ہے آسان قرآن 8ویں مرتبہ چھپے گا، اس کے اندر یہ سب پورے موجود ہیں۔ پوری دنیا میں، اردو کی دنیا میں ایسا آسان اردو کا ترجمہ الحمدللہ نہیں ہے جس کے اندر 1600 سوالات بنے ہوں۔ کوئی قرآن آپ کو دنیا میں شاید کہ نہ ملے، بس یہ اللہ کی توفیق سے 3 سال کی محنت کے بعد یہ ملا ہے۔ تو آئیے تیسرے پارے کے سوال و جواب میں ہم اور آپ گھستے ہیں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت سورہ بقرہ 253 میں اللہ نے کس نبی سے بات کی ہے؟ اللہ نے کس نبی سے بات کی ہے؟ دیکھیے صحیح پکڑے ہیں آپ، موسیٰ علیہ السلام علیہ، آسان ہے وہ۔ آیت الکرسی کس پارے میں ہے اور کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے۔ کس پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں۔ دیکھیں کتنا حلوہ ہے دم۔ کیا اسلام قبول کرنے میں زور زبردستی ہے؟ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مومنوں کا ولی اور کافروں کا ولی کون ہے؟ مومنوں کا کون ہے؟ اللہ۔ کافروں کا کون ہے؟ شیطان۔ صحیح پکڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کس بادشاہ نے مناظرہ کیا تھا، ڈیبیٹ کیا تھا؟ 3 بادشاہ کا نام لیتا ہوں، قارون، حامان، نمرود۔ نمرود نے ڈیبیٹ کیا تھا۔ آسان ہے۔ کس نبی کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی؟ عزیر علیہ السلام۔ چلیے الحمدللہ صحیح پکڑے ہیں۔ مردے کو زندہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنے پرندے لینے کے لیے کہا؟ واہ، صحیح پکڑے ہیں۔ کہاں سے لے آئے آپ؟ یہ تو بہت بھاری تھا۔ کتنے پرندے لینے کے لیے کہا؟ 4۔ واہ بھائی واہ، صحیح پکڑے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ اس دانے کی طرح جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ ٹھیک ہے۔ صدقہ کب برباد ہو جاتا ہے؟ اگر ہم صدقہ احسان جتانے میں اور تکلیف دینے میں۔ اللہ کے راستے میں کیسا مال خرچ کرنا ہے؟ حلال، پاک اور عمدہ۔ خرچ کرنے کے بارے میں شیطان کیا وسوسہ کرتا ہے دل میں؟ مال میں کمی ہو جائے گی، فقیر ہو جاؤ گے، صدقہ کر رہے ہو۔ صدقہ کے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں جن کو صدقہ دینا چاہیے؟ جو شرم کے مارے نہیں مانگتے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیشنل نہیں ہیں، وہ لوگ گھر کے اندر ہیں، تو ان کی آنکھوں میں جھانکیے اور دیکھیے یہ لوگ حقدار ہیں۔ سود کھانے والا قیامت کے دن کیسے کھڑا ہوگا؟ میں بولا ہوں تشریح میں،
میں بولا ہوں، کیسے کھڑا ہوگا؟ شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہے، چھو کے ایسے کھڑا ہوگا۔ سود کھانے والا کس سے جنگ کرتا ہے؟ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کس کام کی ہے وہ؟ لین دین کرنا۔ جب لین دین کرتے تو اس کو لکھ لینا۔ پورے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت یہی ہے، پورے ایک صفحے کی ہے۔ صحیح بولا۔ کیا قرض لینے والا اپنی چیز گروی رکھ سکتا ہے کہ بھائی میری یہ چیز رکھ لیجئے، مجھے قرضہ دے دیجئے؟ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ کیا اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو آزماتا ہے؟ حافظ صاحب اسی میں رو رہے تھے ایک دم، اور سب کو رلا رہے تھے، مانا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہے نا؟ تو وہی ہے، اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو آزماتا نہیں ہے۔ اور چلیے سورہ آل عمران میں آ جاتے ہیں۔ کون سی آیتیں کتاب کی اصل ہیں؟ کتاب میں اصل آیتیں کون سی ہے؟ دو چیز میں دوں گا، متشابہات اصل ہے یا محکم اصل ہے؟ اب یہ دونوں کا معنی سمجھانا پڑے گا۔ محکم مطلب واضح آیتیں، ایک دم کھلم کھلا ہے، تو وہی اصل ہے یا متشابہات اصل ہیں؟ محکم یعنی جو کھلم کھلی ہے وہی۔ الحمدللہ۔ کیا قیامت کے دن مار اور اولاد کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کون سا دین اللہ کا ہے؟ ادم حلوہ ہے۔ یہودیوں کی کیوں مذمت کی گئی ہے؟ جوس لوگ، اس کی مذمت یعنی اس کی برائی کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ نبیوں کو اور نیک لوگوں کو قتل کرتے تھے، تو جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے، نیک لوگوں کو نہیں چھوڑا، تو ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ تو آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کی کیوں مذمت کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماشاء اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے فائدے کیا ہیں؟ اگر ہم اللہ محبت کرنے لگتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا مریم علیہ السلام کے والد عمران کا خاندان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام کیا ہے؟ عمران۔ چنے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی اللہ نے چن لیا؟ بولے ہاں، تبھی تو سورہ آل عمران ہے۔ یہ سورہ آل عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے خاندان کی وجہ سے اس کا نام ہے سورہ آل عمران، یعنی عمران کا خاندان۔ عمران کی بیوی نے کیا نظر مانی تھی؟ میں بتایا ہوں کہ بیٹا ہوگا تو اللہ کے راستے میں، کہ پیٹ میں جو ہے وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ مریم کا نام مریم کس نے رکھا؟ مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ہے، کس نے نام رکھا؟ ان کی ماں نے رکھا۔ مریم کی دیکھ بھال کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام۔ احسنت۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام۔ صحیح ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی ہے؟ گود میں بات کی ہے؟ بولے ہاں بالکل کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کس کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے؟ اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ جو ان کے ماننے والے تھے حواری، یہ کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان میں ہیں۔ چل آخری پیج رہ گیا۔ چلیے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس کے جیسی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب اور اہل اسلام میں کیا برابری تھی جس کو اہل کتاب نہیں مانتے؟ اہل کتاب اور اہل اسلام میں کیا برابری ہے؟ یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں گے۔ بد دو چار سوالات اور آ گئے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کس کے دین کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں۔ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے؟ بلکہ وہ حنیف، خالص، پکے مسلمان تھے۔ حق کو باطل سے ملانا، حق کو چھپانا کن کی صفت ہے؟ یہودیوں کی، اہل کتاب کی۔ کیا اللہ کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے والا
کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ ہے؟ جو اللہ کے عہد و پیمان کو نہیں مانے گا اس کا کوئی آخرت میں حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا نبی اپنی عبادت کی طرف یا غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ کوئی پیغمبر نہیں، بلکہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سارے نبیوں سے اللہ نے کون سا عہد وعدہ لیا تھا؟ سارے پیغمبروں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، یہ وعدہ۔ اللہ کو کون سا مذہب قبول ہے؟ صرف اور صرف اسلام۔ کیا قیامت کے دن کافروں کی طرف سے زمین بھر کر سونا فدیے میں قبول کیا جائے گا؟ جی نہیں۔ بس یہیں پر تیسرے پارے کا خلاصہ اور سوال جواب ختم ہوا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی نئے پارے کے ساتھ، نئے سوال و جواب کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔